بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تاریخ اسلام کے سب سے عظیم اور دردناک واقعے میں سے ایک کربلا کا ذکر کریں گے۔ یہ واقعہ صرف ایک جنگ یا تاریخی حادثہ نہیں، بلکہ صبر، استقامت، قربانی اور حق پر قائم رہنے کی ایک روشن مثال ہے۔ یہ واقعہ 10 محرم 61 ہجری مطابق 680 عیسوی کو پیش آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے علی ابن ابی طالب اور فاطمہ بنت محمد کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بھی ہمیں ترمذی سے ملتی ہے۔ یہ حدیث امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم مقام اور فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ 60 ہجری میں معاویہ ابن ابی سفیان کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید ایک حکمران بنے۔ یزید نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بزرگ صحابہ اور اہم اسلامی شخصیت سے بیعت طلب کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے میں احتیاط اور اپنا موقف اختیار کیا اور فوراً بیعت نہیں کی۔ جب مدینے میں دباؤ بڑھنے لگا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنہ اور خون ریزی سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینے سے مکہ کا سفر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے۔ مکہ میں لوگ دور دور سے آ کر آپ سے ملاقات کرتے اور مشورے لیتے تھے۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ سے ہزاروں خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ ان خطوں میں لکھا تھا، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو اپنا رہنما تسلیم کریں گے۔ پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ شروع میں ہزاروں لوگ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر وفاداری کا اظہار کیا، لیکن جب کوفہ کے گورنر نے سختی کی اور لوگوں کو دھمکیاں دی گئی تو دھیرے دھیرے لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ آخر کار مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک راستے میں پہنچی۔ تب تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سفر کربلا کی طرف نکل چکے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ، بچے اور وفادار ساتھی تھے۔ محرم 61 ہجری میں آپ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ یہاں آپ کے قافلے کو روک لیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوشش کی کہ معاملہ امن سے حل ہو جائے، لیکن حالات سخت ہوتے گئے۔ پھر پانی کی تکلیف۔ تاریخی روایت کے مطابق کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فرات دریا سے پانی حاصل کرنا بہت مشکل بنا دیا گیا۔ خیموں میں بچے پیاس سے بے چین تھے۔ عورتیں اور بزرگ بھی سخت تکلیف میں تھے۔ اس سب کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے صبر اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھا۔ پھر 9 محرم کی رات آئی۔ 9 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو جانا چاہتے ہیں، جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے وفادار ساتھیوں نے عرض کیا، ہم آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وفاداری اور محبت کی عظیم مثال تھی۔ پھر آیا عاشوراء کا دن۔ عاشوراء کا دن یعنی 10 محرم۔ 10 محرم کی صبح جنگ کا آغاز ہوا۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترتے گئے۔ سب نے بہادری اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آپ کے گھرانے کے افراد بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی الاکبر ابن حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان بیٹے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ اخلاق اور شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ وہ میدان میں گئے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، العباس ابن علی وفاداری اور بہادری کی مثال تھے۔ جب بچوں کی پیاس برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ پانی لانے کے لیے نکلے۔ روایت کے مطابق وہ فرات تک پہنچ گئے لیکن واپس آتے وقت شہید کر دیے گئے۔ اہل بیت کی قربانی۔ پھر آتا ہے اہل بیت کی قربانی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے کئی افراد نے کربلا میں قربانی پیش کی۔ ان کے جوان بیٹے، رشتہ دار اور وفادار ساتھی سب حق کے لیے کھڑے رہے۔ یہ قربانی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تنہا رہ گئے۔ آپ نے آخری وقت تک صبر، ہمت اور اللہ پر توکل کا مظاہرہ کیا۔ پھر 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہوئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے صبر اور ہمت کے ساتھ ہر امتحان میں برداشت کیا۔ علی ابن حسین زین العابدین جو بیمار تھے، جنگ میں حصہ نہیں لے سکے، اللہ کے فضل سے زندہ رہے اور انہی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل آگے چلی۔ کربلا کا پیغام۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑو، ظلم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، مشکل حالات میں صبر اور توکل اختیار کرنا چاہیے۔ دین کی خاطر قربانی دینا مومن کی شان ہے۔ اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے سچائی اور انصاف کی راہ پر چلنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اور تمام صحابہ کریم رضی اللہ عنہم کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔